बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत बड़े मंसूबे का जिक्र करने जा रहा हूं और वो मंसूबा 8 सितंबर 2021 की शाम को वज़ीर आज़म इमरान खान लॉन्च करने जा रहे हैं। यूं तो इस्लामाबाद और उसके बाद लाहौर और कराची का मंसूबा होगा, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में ही मंसूबा जो है वो उसके लिए कारआमद होने जा रहा है। उससे हर शहरी, हर घर, हर ख़ानदान, हर फ़र्द जो है उसको बाकायदा तौर पे इसका फ़ायदा होगा और ख़ास तौर पे नुकसान होगा तो लैंड माफिया, कब्ज़ा माफिया, उनके आखिरी दिन आ चुके हैं। और कोई अगर समझता है ना कि इनकलाब और इनकलाबी तब्दीली होती क्या है, तो वो मेरी वीडियो ये ज़रूर सुने। मैं बड़े शाहिद के साथ ये बात बताने जा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक ऐसे मंसूबे का, एक ऐसे इक़दाम का ऐलान करने जा रहे हैं जिसके तहत पूरे पाकिस्तान की जो ज़मीन है, चाहे वो घर हों, मौज़े हों, गलियाँ हों, मोहल्ले हों, कमर्शियल प्लाजे हों, नाले हों, तमाम जो सिटी, हर सिटी, चाहे वो शहर हो या देहात, या वो फिर खेत या फिर ज़राई अराज़ी, किसी किस्म की भी अराज़ी हो, अब वो तमाम जो है वो डिजिटल होने जा रही है। और बाकायदा इस्लामाबाद में तो डिजिटल हो भी चुकी है। इस हवाले से मॉडल सिटी इस्लामाबाद जो है एक मिसाल के तौर पे आज पेश किया जाएगा और वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे। इसके बाद लाहौर और कराची और फिर पूरा पाकिस्तान डिजिटल हो जाएगा। इसमें कैडेस्ट्रल मैपिंग जो है वो इस सिटी की, इस्लामाबाद सिटी की मुकम्मल हो चुकी है सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। और यकीनन इसमें न सिर्फ तामीरात में आसानियाँ होंगी बल्कि अब निशानदही हो सकेगी कि किस इलाके में, किस घर में, किस गली में, किस दीवार पे भी कब्ज़ा किया हुआ है। इवन इतनी बारीकी से ये मैपिंग होगी इसकी। और इस हवाले से मैं आपको तफसीलात सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद का सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जब वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत जब सर्वे करवाया और डिजिटल मैपिंग करवाई, इसकी या कैडेस्ट्रल मैपिंग करवाई, तो उसके तहत 943 मुरबा किलोमीटर एरिया जो है उसकी मैपिंग की गई। 400 मुरबा किलोमीटर एरिया सिटी इस्लामाबाद यानी इस्लामाबाद का अर्बन एरिया जो कि CDA के ज़ेर इंतज़ाम आता है, और 543 मुरबा किलोमीटर इलाका जो है वो ICT रूरल एरिया इस्लामाबाद का जो है उसमें आता है। इसमें कई मौज़े आते हैं, ख़ास तौर पे 65 कम अज़ कम 105 मौज़े इसमें आते हैं। उसकी भी मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। 70 एकड़ सेक्टर्स, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो सेक्टर पर मुश्तमिल है। 70 सेक्टर, 63 कम अज़ कम सोसाइटीज़ और 112 मौज़े यानी देहात ये डिजिटल कर दिए गए हैं। मैं आपको फिर तफसीलात बताता हूँ। इस्लामाबाद के 70 सेक्टर, 63 सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़, 112 मौज़े यानी देहात तमाम डिजिटल कर दिए गए हैं। और इस डिजिटल में ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के सिटी एरिया में 65,000 घर जो हैं ये डिजिटल हो चुके हैं। और आए रोज़ जो शिकायत आती थी कि कब्ज़ा कर लिया, कब्ज़ा माफिया, घर ख़रीद लिया, नाजायज़ कब्ज़ा है, नाजायज़ ख़रीद लिया, नाजायज़ बेच दिया, अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे ऑनलाइन ज़मीन ख़रीदने से पहले देख सकेंगे कि इस पे किसी का कब्ज़ा तो नहीं, ये ज़मीन मुतनाज़ा तो नहीं, इसके मालिक कितने हैं, ये तमाम जो डिजिटल रिकॉर्ड होगा ये अब ऑनलाइन अवेलेबल होगा। ये डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम बुनियादी तौर पर इंट्रोड्यूस कराने जा रही है गवर्नमेंट। जब ये पूरा सर्वे मुकम्मल किया गया तो इसमें जब मैपिंग हुई तो उसमें कम अज़ कम इस्लामाबाद में 1200 यानी 1512 कनाल जो अराज़ी है वो इंक्रोच्ड निकली, यानी उस पर तजावज़ात हैं, कब्ज़े किए हुए हैं, नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं। कम अज़ कम 1512 कनाल यानी 1512 कनाल और 5350 कनाल जो अराज़ी है वो CDA के लेआउट से मुख्तलिफ है। यानी उसके मुताबिक कहीं नालों में तामीरात हैं, तो कहीं कमर्शियल प्लाजे की जगह कोई और बन गया है, तो जो रहायशी प्लाजा है उसको कमर्शियल बना दिया गया। तो यूँ खुदा अल्लाह माफ़ करे इस कदर
یعنی کرپشن کی گئی کہ نقشے ہی بدل دیے، اور اسلام آباد کا جو اصل لے آؤٹ ہے اس میں سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ یا پھر 5350 کنال اراضی جو ہے وہ لے آؤٹ سے مختلف نکلی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد کا جو کرنگ کا ایریا ہے 600 کنال اس پہ بھی قبضہ نکلا ہے اور وہ واگزار کرائی جائے گی، اور ساتھ ہی کم از کم 8 اسلام آباد کا جو پنجاب کا جو فارسٹ ایریا ہے اسلام آباد میں وہ کم از کم 800 کنال جو ہے وہ بھی انکروچڈ نکلا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان پہلے حکمران ہیں جنہوں نے آ کے یہ قبضے چھڑانے شروع کیے ہیں۔ یہ پرانی حکومتوں میں قبضے کیے گئے ہیں، زمینوں پر، نالوں پر، سوسائٹیوں پر اور سرکاری اراضی پر۔ تو اس طرح کم از کم اس گورنمنٹ میں تو واگزار ہی کرائے جا رہے ہیں، بلکہ اس گورنمنٹ میں تو ڈیجیٹل میپنگ بھی آ گئی، اور اب آپ کو کم از کم یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ کسی نے قبضہ کر لیا۔ میں آپ کو اس تفصیل کو ضرور بتاؤں گا کہ جو مساوی اور لٹھا ہے یہ دو اختراع ہیں جو کہ زمین کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ مساوی وہ ہے کہ خسرہ کی جو پیمائش وائز ہے اس کا ریکارڈ گورنمنٹ کے ریکارڈ روم میں موجود ہوتا ہے، وہ بھی سارا ڈیجیٹل ہو جائے گا، اور لٹھا جو کہ ایک ململ کے سے کپڑے پہ تفصیلات اس کی درج ہوتی ہیں جو پٹواری کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈیجیٹل، یعنی کہ اسلام آباد کا تو ہر گھر ہی ڈیجیٹل میپنگ میں آ گیا ہے اور وہ ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، اس کا ریکارڈ ڈیجیٹلی موجود ہے اربن ایریا میں، اور آنرشپ بھی تقریباً 60% جو ہے اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ گھروں کی میپنگ ہو گئی، آنرشپ کی بھی 60% میپنگ ہو گئی، اور اس کے علاوہ اس پہ خامیاں اور جو چیزیں ہیں اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس طرح مساوی اور لٹھا تو 100% اربن ایریا اور رورل ایریا اس کا مکمل کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد کے 86 موضع جو ہیں اس میں مزید کام جو ہے وہ جاری ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ دیوانی کیسز میں کمی آئے گی، اور اب وہ ڈیجیٹلی ریکارڈ دیکھا جائے گا، اور وہ پٹواری کے پاس کمپیوٹر میں ریکارڈ موجود ہوگا۔ ایک تو پرانا ریکارڈ ہے نا، شہباز شریف دور میں جو کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا تھا، یہ انٹائرلی اس سے مختلف ہے۔ یہ گوگل میپنگ ہے اور یا پھر کیڈسٹرل میپنگ ہے جس کے ذریعے ڈرون اور دیگر سپورٹس لی گئی، اور اس کے بعد پکا ریکارڈ رکھ دیا گیا ہے۔ اب کوئی مائی کا لال اس ریکارڈ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تفصیل تو میں نے پہلے بتا دی کہ اسٹیٹ کی لینڈ جو ہے وہ غیر قانونی، اس پہ تعمیرات نہیں ہو سکیں گی، موضع خسرے ایک کلک پہ آپ دیکھ سکیں گے، پاکستان میں ہوں یا باہر بیٹھے ہوں ایک کلک پہ دیکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کا کم از کم 27% ابھی تک ریکارڈ جو ہے اس کا اضافہ ہو چکا ہے، یعنی اگر وہ 1907 ملین تھی تو وہ 2431 ملین ریونیو ریکارڈ میں ہو سکی۔ اس کے علاوہ نالوں میں اور باقی جو تعمیرات ہیں غیر قانونی اس کی نشاندہی ہوگی، اس کو ختم کرایا جائے گا۔ اس کے مطابق 2008 سے 2020 تک کی جو لینڈ ہے، زمین ہے، اس کا تجزیہ کیا گیا اور اس میں اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ 7 فوائد ہوں گے، ذرا سنیے گا۔ آج وزیر اعظم عمران خان اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں، چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی انور حیدر، وہ بھی اس میں تقریب میں موجود ہوں گے۔ چیئرمین CDA عامر علی احمد بھی موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ سروے آف پاکستان کی ٹیم موجود ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان اعلان کریں گے۔ اس میں ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ پراپرٹی تک رسائی معلومات یعنی جو ہے وہ اس کی ڈیوریشن کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیز زمین اور اراضی کے جھگڑے ختم ہوں گے، نقطہ نمبر 2۔ نمبر 3، زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی اور اس کی جو گروتھ ڈیولپمنٹ ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکے گا۔ ٹیکسز کے حصول اور بیٹر ٹیکس کلیکشن ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 5واں فائدہ یہ ہوگا کہ زمین پر قبضہ ختم ہوگا، اور کرپشن جو ہے وہ بھی اس میں بھی کمی آئے گی۔ ملکیت کا ریکارڈ بھی پورے پاکستان کا موجود ہوگا کمپیوٹرائزڈ۔ سینٹرل ریونیو ڈیٹا تک رسائی جو ہے وہ ہر کسی کی ہوگی۔ زمین تک رسائی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب اوورسیز پاکستانیوں کے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، یہاں پہ اربوں ساری عمر جائیداد وہاں پہ کمائی کر کے یہاں پہ گھر بناتے ہیں اور قبضہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح لینڈ مافیا، قبضہ مافیا، ان کے گرد گھیرا
تنگ ہوگا، ڈیمارکیشن ہوگی خسروں کی پورے ڈیجیٹلی۔ تو یوں آج وزیر اعظم عمران خان اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا فیز اسلام آباد تو مکمل ہو چکا ہے اور خسرہ وائز اس کی تمام ڈیٹیل موجود ہوگی۔ اس کے بعد پھر لاہور، کراچی، اس کے لیے بھی پرائم منسٹر اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج جو میں نے کہا تھا کہ 8 ستمبر تاریخی دن ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کراس روٹ لیول پہ کسی بھی ایشو کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اس کا سلوشن، مستقل سلوشن جو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جب آج ٹویٹ کیا ڈاکٹر شہباز گل نے اور فیصل جاوید خان سینیٹر جو ہیں انہوں نے کہ آج تاریخی دن ہے اور آج وزیر اعظم عمران خان ایک ایسا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں جس کا آئندہ ساری نسلوں کو فائدہ ہوگا، تو میں نے جب ڈگ آؤٹ کیا تو زبردست انفارمیشن نکلی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی جڑی مزید جو معلومات تھیں، یقیناً میں ذرا سا MIS سسٹم اور جیو ٹیگنگ میپنگ کی بات ضرور کروں گا اور متروکہ وقف املاک، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 7/10/2020 کو یہ منصوبہ شروع ہوا تھا جیو ٹیگنگ کا اور میپنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ 6/10 کو یہ کمپلیٹ ہوگا اور اس سے 93% جو جیو ٹیگنگ ہے وہ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس میں رہائشی، زرعی، کمرشل، کچی وادیاں، اس کو ڈیجیٹل کرنے جا رہی گورنمنٹ۔ ناظرین، میں کل ایک ایسی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں پنجاب کی جو نیا سسٹم ہے، جو بلیک میلنگ تھی شہباز شریف کے دور کا جو سسٹم ہے، پٹوار خانہ کو ختم کر کے جو ڈیجیٹل سسٹم بنایا تھا، اس کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے گورنمنٹ نے پنجاب میں کیا کیا ہے، وہ انقلابی اقدام ہوگا، وہ بھی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ ٹیکہ خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، مزید آپ کو تفصیل بتائیں گے کل۔ اللہ نگہبان۔